السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم نگاہ الفت، رائٹر نیم جے نکاحت، کس نمبر 5 پلیز۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اب اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں آپ کی کسٹڈی والی دھمکی سے ڈر گیا ہوں تو میں بتا دوں، اگر آپ نے قانون کی کتابیں کھنگالی ہیں تو قانون کی الف ب مجھے بھی آتی ہے۔ متبسم آنکھوں سے جتاتا ہوا وہ رمشا کے مقابل آیا، اور میری الف ب کہتی ہے کہ قانون کو بھی یہ جاننے کا بے حد اشتیاق ہوگا کہ آخر کیوں اپنے بیٹے کی پسند کی شادی کو بختیور صدیقی نے اس کا جرم بنا دیا، جبکہ قانون ہی کہتا ہے بالغ بچے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ کیوں بختیور صدیقی نے بیٹے کے انتقال کے بعد بیوہ بہو کو پناہ دینا تو درکنہ اپنے شاہی مینشن میں عدت کی مختصر مدت تک پوری کرنے کے حق سے محروم کر دیا، جبکہ بیٹے کے بعد اس کے اشیانہ کو سنبھالنا ان کا فرض تھا۔ صاحب حیثیت ہو کر آخر کیوں اپنے خاندان کے چشم چراغ کی ذمہ داری لینا تو دور، انہیں دنیا میں ان کی اصل پہچان سے متعارف تک کروانا جج صاحب نے گوارا نہیں کیا، جبکہ ان بچوں کا یہ جائز حق تھا۔ آخر کیوں اتنے سالوں تک مصنف بختیور صدیقی نے اپنے ہی وارثوں کے حق میں اتنی بڑی ناانصافی ہوتی رہی، جبکہ انصاف دینا اور کرنا ان کا اولین فرض ہے۔ آپ کا قانون متجسس نہ بھی ہو تو تب بھی دنیا ان سوالات کے جواب لازمی جاننا چاہے گی۔ ہمارا تماشا تو حسب تحقیق لگایا ہے جج صاحب نے، سو اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان سوالوں کے درست جواب دینے کی ہمت آپ کے اندر مفقود ہے۔ وہ اتحادیہ مگر پر یقین انداز میں بولا، خیر میں ذرا کھڑکی دروازے چیک کر کے آتا ہوں۔ گمسم رمشا پر ایک تمسخرانہ نظر ڈال کر وہ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ دلہن ماما آئے نا، آپ مان کی سائیڈ ہے، نہ جانے اور کتنی دیر وہ ان تلخ حقیقت پر مبنی سوالوں کے زیر اثر گمسم رہتی، جب مان نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں میں آ رہی ہوں۔ وہ خود پر ترش نظر ڈال کر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ رہے عاشر سے نظر چراتی تیزی سے آ کر مان کے سائیڈ دراز ہوئی۔ نائٹ بلب آن کر کے عاشر آ کر اپنی جگہ دراز ہوا تو حسب عادت دونوں بچے اس سے لپٹ گئے۔ وہ ترچھی نظر گمسم رمشا پر گاڑے دونوں کے لچھے دار بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ادھر تک کے رکھ لیں اسے باہر دل کو کنارے پر ٹکا دیکھ وہ دھیمی آواز میں تکیہ بڑھاتا ہوا بولا، کیوں؟ وہ اپنے خیالوں میں اس سے چونکی، کہیں رات گر نہ جائے۔ آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ نہیں، اپنے فرش کو مردود الزام ٹھہرائے جانے سے بچانے کی مہم سے کوشش ہے۔ دونوں بچوں کو احتیاط سے تکیہ پر ڈالتا وہ مسکرایا تو رمشا جلد بن کر رخ ہی موڑ گئی۔ ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو سمجھا تھا پھولوں کی طرح ہم نے۔ وہ شخص قیامت تھا، کیا باتیں کریں اس کی۔ صبح کی اس کی آنکھ سرہانے چنگارتی ہوئی الارم کی آواز سے کھلی تھی، جو رات اس نے یاد سے گھریلو ذمہ داریوں کا چارج سنبھالنے کے لیے لگایا تھا، لیکن اس وقت یہ چپتی ہوئی آواز پرسکون نیند پر سخت گرا نہ گزری تھی۔ وہ غصے سے الارم بند کرتی نیم وا آنکھوں سے دونوں بے سدھ پڑے بچوں کو دیکھ کر واپس نیند کی وادی میں اترنے لگی تھی کہ باریک قدموں کی چھاپ خاموشی میں گونجی، پھر در سے دروازہ کھلا اور صاحب بہادر درآمد ہوئے۔ گبر سنگھ، اس کا حلق تک کڑوا ہوا، مان آرو اٹھ جاؤ، پاپا لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ مخصوص گمبھیر آواز میں دونوں کو آواز لگاتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ مان آرو اٹھ جاؤ، میں کپڑے لانے جا رہا ہوں۔ کھڑکی سے پردے ہٹا کر سوئچ پر ہاتھ مارتا ہوا وہ مجلت قدموں بچوں کے روم میں جا گھسا۔ اف، ضروری ہے لائٹ آن کرنا۔ سیکنڈ کے اندر روم روشنی میں نہایا، جسے بچے تو صرف کسمسائے، لیکن تاک چنک کر ہی رمشا کی آنکھوں میں یہ تیز روشنی جیسے چبھ سی گئی۔ آرو مان، حد ہے یار، تم لوگ نہ جانے خواب میں کون سا ہل چلانے جاتے ہو جو صبح تم لوگوں کی نیند ہی نہیں کھلتی۔ 2 سے 3 منٹ کے اندر وہ کپڑے لے کر آیا تو دونوں کو ہنوز بلینکٹ کے باہر ہاتھ پیر نکالے آڑا ترچھا پڑا دیکھ کپڑے اسٹینڈ پر ڈالتا وہ جھنجھلایا سا آرو کی سائیڈ آیا۔ رمشا فی الفور سوتی بن گئی۔ آرو نفی میں سر ہلاتا سراہنے ٹکا۔ ماپا، آرو حسب عادت ہاتھ پیر مارتی ہوئی بنا آنکھیں کھولے قریب آئی اور عاشر کی گود میں سر رکھ کر واپس ہو گئی۔ مان، پیار سے آرو کی بال چلاتے ہوئے عاشر نے دوسرے افلاطون کا پیر ہلایا جس کا پورے بیڈ پر راج تھا۔ رات بھر صاحب زادے بیڈ پر
बैडमिंटन खेलते रहते इधर से उधर। पापा संडे इज़ अ हॉलीडे। नींद से बोझल आवाज़ में बड़बड़ाकर अपनी दस्त में आशर से दूर होने के लिए माँ ने दोनों पैर उठाकर ब्लैंकेट में लिपटी रिमशा के पेट पर पटका। साहबजादे की इस स्टंट पर रिमशा को सोता ज़ाहिर करने के लिए सख्ती से लफ्ज़ खींचना पड़ा। बट टुडे इज़ नॉट संडे माई स्टंट मैन। नफ़ी में सर हिलाते हुए आशर ने आगे को झुककर इसे अपनी जानब खींच कर सीधा बैठा दिया था। ये मान साहब का शायद रोज़ का मामूल था। सब खामोशी से देख रही। रिमशा को तो यही लगा था माँ पास संडे होता है। दोनों मुट्ठी से आंखें मसलता वो नाराज़गी से जोर डालकर बोला, होता है बेटा, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। आपकी तरह हर सुबह संडे नहीं होता। खाइफान के पेशानी पर बिखरे बाल संवारता आशर समझाने के अंदाज में बोला, एक ही बार क्यों होता है मापा। इस ज्यादती पर मान का एहतजाज बुलंद हुआ, क्योंकि बरखुदार सारी दुनिया वाले आपका स्पेशल कैलेंडर इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एक ही दिन संडे होता है। अब आप जल्दी से उठ जाएं, वरना आप समेत मापा भी लेट हो जाएंगे। अफसोस से होंठ लटका कर बेड क्राउन से टेक लगाकर इसे वापस आंखें मूंदता देख आशर ने इसे उठकर नीचे खड़ा कर दिया। आरो मापा, आरो को मालूम है संडे के बाद संडे आता है। अपना नंबर बढ़ाने का कोई मौका जाने देना आरो साहब की सरशित में नहीं था। वो उठकर आशर की गर्दन में बाहें डालती हशश बशश से चहकी, माँ पास स्मार्ट बच्चा। चटाक वर की बच्ची की चालाकी पर आशर के साथ ब्लैंकेट के अंदर रिमशा भी बेसाख मुस्कुराई। अलबत्ता मान के ख़राब तेवर कुछ और बिगड़े। मापा इसे भी स्कूल में डाल दें। मान घूर कर बोला, डाल दूँगा, पहले तुम तो तैयार हो जाओ। आशर हाँ में मलता हस्बे आदत अपनी पीठ से लटकी आरो के गिर्द एहतियातन एक हाथ का हिसार डालता दूसरे हाथ से नाराज़ शहजादे को बाजू में दबोच कर वाशरूम घुस गया। वाशरूम का डोर खुला हुआ था और हस्बे मामूल दोनों भाई बहन की तू में जारी थी। मान कुछ ज़्यादा बुरा मनाता हुआ बाजिद था कि आरो को स्कूल में डाला जाए, और हाँ में हाँ मिलाकर आयशा से लड़ाड़ उठाती आरो इसका मज़ीद खून जला रही थी। रिमशा इन दोनों की बराबर जवाबी कार्रवाई के दौरान मुस्तकिल सलाह सफाई करवाने की कोशिश में हल्कान आशर की झुंझलाई आवाज़ पर मुस्कुराती हुई उठकर बैठी। इस बदमजाज गब्बर सिंह का अनोखा मगर बेहद दिलचस्प रूह देखकर वो बहरे हैरत में गोताज़न थी। कहाँ वो अकड़ मजाज बेमरवत शख्स इस जैसी वकील को लाजवाब कर देने की सलाहियत रखता था। कहाँ बच्चों की छोटी छोटी लड़ाई में खुद वो गन चक्कर बन जाता था। कसलमंदी से उठकर घोंसले जैसे बालों का जूड़ा बनाती वो आईने के मुकाबले खड़ी होती। इसी के मुताल्लिक सोच रही थी जब आईने में इसका संजीदा सा अक्स उभरा। वो फिलफोर बड़बड़ाकर लच्छेदार बालों को सीने से ऊपर फैला गई, क्योंकि हस्बे आदत वो ढीली शर्ट और ट्राउज़र में दुपट्टा जैसी शहर से बम्बर खड़ी थी। आशर 2 सेकंड इस साख्त नज़रों से घूरते रहने के बाद कपड़ से अपने कपड़े निकालकर पुश मोड़ गया। रिमशा को इसकी अजीब कारदार सी नज़रों का मतलब कुछ समझ नहीं आया था, और कबल इसके कि वो कुछ पूछती वॉशरूम से दोनों खरगोश एक दूसरे को अपने मोती से चमकीले दांत दिखाते हुए बरामद हुए। गुड मॉर्निंग मामा। रिमशा पर नज़र पड़ते ही दोनों दौड़कर इसके करीब आए। गुड मॉर्निंग जानो। वो हस्बे आदत दोनों को बाहों में समेटकर प्यार करने लगी। आ जाओ दोनों इधर। कपड़े कंधे पर डालकर आशर ने दोनों को करीब बुलाया। आप रहने दें, आप लेट हो चुके हैं, मैं इन्हें तैयार कर दूंगी। बेड से टावल उठाती रिमशा तेजी से बोली तो वह एक नज़र इस पर डालकर आगे बढ़ गया। मान और आरू को पूछ कर इनकी तैयारी में मदद करते हुए इसका जहन मुस्तकिल आशर की इस अजीब सी नज़र में उलझा था, क्योंकि रात वाली झड़प तो रात ही निपट चुकी थी। फिर सुबह ही सुबह इस जाहो जलाल का क्या मकसद हुआ। वो बच्चों के रूम वाले वॉशरूम से मुंह हाथ धोकर इसी अव्वल जलूल होलिये में किचन में आई तो वो लोग डाइनिंग टेबल पर इसके मुंतज़िर थे। साहब बहादुर के माथे पर नागवारी के वासिया बल बींचे चबड़े और बरहम नज़रें गुज़िश्ता चंद दिनों से बच्चों का हर चीज़ के लिए अपनी दुल्हन मामा का मोहब्बत भरा
انتظار کا عاجز تھا۔ رمشا اس کے سرد و سپاٹ تاثرات سے کچھ خائف سی ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی، جس میں آج کچھ غیر معمولی پن نمایاں ہو رہا تھا۔ دلہن ماما آ جائیں، لیکن ماں کی تیز نظر عاشر کی نظروں کے تعاقب میں پہنچ چکی تھی۔ وہ فوراً اچکا کر کرسی سے نیچے اترتا اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ اب آپ ناشتہ کریں گے برخودار، یا میں آج بھی آپ کی پرنسپل صاحبہ سے غیر ذمہ دار پیرنٹ کا خطاب لیتا ہوا جاؤں؟ اس وکیل صاحبہ کی آؤ بھگت میں محو دیکھ عائشہ نے دانت پیسے۔ کہنے کو مان صاحب چٹاخ بر کے تھے، لیکن جب سے اس صنف مخالف کا گھر میں اضافہ ہوا تھا محترم کچھ زیادہ جینٹل مین بن رہے تھے۔ ماپا آپ نے مان سے کہا ہے، مان کو دلہن ماما کا ٹیک کیئر کرنا ہے۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا مان ذرا تفخر سے بولا، اور آرو کو بھی۔ آرو کیوں پیچھے رہتی؟ بہت خوب، جن چیزوں کو ٹوتھ پیسٹ تک وہ لگا کر دیتا تھا وہ ٹیک کیئر کی ذمہ داری نازک کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ عاشر اش کر اٹھا، جانا ماما یہ سب کر لیں گی، آپ اپنا ناشتہ ختم کریں جلدی سے۔ وہ اپنی پلیٹ سائڈ کھسکا کر مان کو جلدی جلدی کھلانے لگی۔ آرو عادت کے مطابق عاشر کی پلیٹ سے خود ہی کھا رہی تھی، کیونکہ بقول آرو صاحب کے وہ بڑی بچی تھی۔ آپ کے والد صاحب غالباً آپ کو اس کارنامے پر داد دینے کے لیے کال کر رہے ہیں جو آپ ریسیو نہیں کر رہی۔ صبح ان کے ڈرائیور ان کا اہم پیغام سمیت فون لے کر آئے تھے اور آپ کو ارجنٹ انہیں کال بیک کرنے کے لیے کہا ہے، ورنہ ڈرائیور صاحب یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے تشریف لائیں گے۔ وہ مان کو خدا حافظ کرنے گاڑی تک آئی تو آنکھوں پر سن گلاسز چڑھاتے ہوئے بڑے شائستہ انداز خبر ترسیل ہوا تھا، اگر آپ باہر جائیں تو پلیز آرو کو صبا کے پاس چھوڑ دیجیے گا۔ گلی میں تیسرا گھر سفیان کا ہے، آرو کو معلوم ہے۔ اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے زور و شور سے ہاتھ ہلا رہی آرو پر محبت بھری نظر ڈال کر حکم دیتا وہ گاڑی نکال لے گیا۔ وہ تیزی سے آرو کو گود میں اٹھا کر گھر کے اندر آئی تھی۔ کیا بتایا تم نے صبح یہاں آ کر؟ کال ریسیو ہوتے ہی تند لہجے میں سیدھا سوال داغ کر وہ جلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی تھی۔ چھوڑی بی بی، میں تو اس کے گھرانے پر دوسری طرف ڈرائیور سٹ پٹایا۔ میں نے پوچھا کیا بتایا تم نے میرے شوہر کو؟ وہ دبی آواز میں گرجی، وہی جو صاحب نے آپ کو کہنے کے لیے کہا تھا۔ اور صاحب نے کیا کہنے کے لیے کہا تھا؟ یہی کہ آپ کو بتا دوں کہ سے آگے بڑھو گے۔ اس کے ہلکانے پر رمشا کے پارا کچھ اور چڑھا تھا۔ آپ نے جو حماقت کی ہے اس کی سزا تو ملے گی ہی آپ کو، لیکن اب کی بار صاحب ان لوگوں کو بھی نہیں بخشیں گے، اور آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ فوراً سے بشر صدیقی مینشن واپس شفٹ ہو جائیں اور ان دو کوڑی کے لوگوں کو مینشن میں داخل ہونے کی اجازت۔ جسٹ شٹ اپ! سہمے ڈرائیور کی تقریر درمیان ہی تھی کہ رمشا پوری قوت سے دہاڑی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کے ساتھ یہ سب بکواس کرنے کی؟ مارے تیش کے رمشا کی آواز پھٹ پڑی تھی۔ میڈم میری کیا غلطی ہے؟ جج صاحب کے یہی آرڈر تھے۔ ڈرائیور خوف سے منمنایا، آرڈر تھے تو ایسی بکواس کرو گے؟ تمہارے پاس اپنا دماغ نہیں ہے کیا؟ رمشا کا من کیا وہ ڈرائیور کا کچھ کر ڈالے۔ میڈم ہم نوکر لوگوں کی کیا اوقات جو مالک کے معاملے میں دماغ لگائیں؟ ڈرائیور اس کے جلال پر خائف سا بڑبڑایا، دوبارہ اگر دماغ چلائے بغیر زبان چلانے کی جرات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور آگے سے یہاں آنے کی جرات مت کرنا، خواہ صاحب کا حکم ہو یا صاحب کے صاحب کا، انڈرسٹینڈ؟ فون بند کر کے بیڈ پر اچھالتی وہ دونوں مٹھی میں بال جکڑتی بیڈ پر ڈہ سی گئی تھی۔ اف ڈیڈی! غم و غصے کی متضاد کیفیت سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اب اس کی سمجھ آیا تھا کہ صبح عاشر کی نگاہوں میں اس قدر کاٹ کیوں تھی، اور جاتے ہوئے بالخصوص آرو کو سفیان کے یہاں چھوڑنے کی ہدایت کیوں ملی تھی۔ اتنی روحانیت پروری ڈیڈی ایسا عزم، جوان بیٹا اپنا ایک بازو کھو کر بھی اس قدر نفرت کیوں؟ یہ کیسی برتری ہے آپ کی جسے اوروں کو جھکا کر تقویت ملتی ہے، تسکین حاصل ہوتا ہے؟ آنکھوں سے گالوں پر پھسلے گرم سیال کو تعصب سے دیکھتی وہ کرب اور اذیت کی بحر و بکرا سے نبرہ ازما تھی۔ اس دن کے بعد سے پھر اس کی
بیچ کوئی جھڑپ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شب و روز اپنی رفتار سے بنا کوئی قابل ذکر تبدیلی لائے گزر رہے تھے۔ دونوں کی زندگی کا محور گردش ایک ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے یکسر مجتنب تھے۔ رمشا ڈرائیور کی حماقت کے لیے عاشر سے معذرت کرنے بھی گئی تھی، لیکن اس کا رویہ اس قدر سرد بیگانہ ہو گیا تھا کہ ہمت ہی ٹوٹ گئی۔ عاشر اپنی انہیں معاملات کا غلام تھا، بچے، آفس اور بچوں کی خواہشیں بس، جبکہ رمشا رفتہ رفتہ بچوں کے کام میں حصہ لیتی ہوئی اپنا روٹین سیٹ کر رہی تھی۔ ساتھ عاشر سے بھی وہ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بختیور صدیقی کی بیٹی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپا دن میں کئی بار کال کر کے خیر خبر لیتی رہتی تھی، جنہیں رمشا جیسے تیسے مطمئن کر رہی تھی۔ البتہ سفیان کا اسے شدت سے انتظار تھا، جو اپنی کمپنی کی طرف سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہاں بھائی، مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ کچھ صلح صفائی ہوئی یا ابھی تک نالائق کے نالائق ہو؟ اتوار کے دن وہ فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکلا ہی تھا کہ سفیان کسی جن کی طرح نازل ہوا۔ عاشر ایک تیز اس پر ڈال کر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ خیریت ہی پوچھ لے، بے مروت انسان، پورے 12 دن بعد لوٹا ہوں۔ صاف نظر انداز کیے جانے پر وہ شکی ہوا۔ کیوں پوچھوں؟ کون لگتے ہیں آپ منصوف میرے؟ وہ سانپ پھاڑ کھانے کو دوڑا محبوب وحٹ اپنی گلی کی طرف مڑتے ہوئے عاشر کرنٹ کھا کر مڑا۔ جواباً سفیان نے دانت دکھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اسے مزید تپایا۔ شرم کرو کچھ سفیان سید، ایک بچے کے باپ ہو۔ اس کی ڈٹائی پر عاشر کا سر تعصب سے نفی میں ہلا تھا۔ ایک بچے کا باپ ہونے کا شرم سے کیا تعلق بھائی؟ اور اگر تعلق ہے تو 4 بچوں کے باپ کو تو ٹوپی برقع پہن کر گھومنا چاہیے۔ لو میری ایک ایجاد کو میرا جرم ہی بنا دیا گیا ہے۔ ایک بچے والا طعنہ سفیان کو بری طرح لگا تھا۔ ایک بچے کا باپ ہونے کا شرم سے کیا تعلق بھائی؟ اور اگر تعلق ہے تو 4 بچوں کے باپ کو تو ٹوپی برقع پہن کر گھمانا چاہیے۔ لو میری ایک ایجاد کو میرا جرم ہی بنا دیا گیا ہے۔ ایک بچے والا طعنہ سفیان کو بری طرح لگا تھا۔ تم سدھرنے والے شے نہیں ہو۔ نفی میں سر کو جنبش دیتا وہ واپس چلنے لگا تھا، کیونکہ سفیان سید سے بحث کرنے کا مطلب تھا خود کو خود ہی کسی ناکردار گناہ کی سزا دینا۔ تمہیں نہیں لگتا اتنی اہم بات تمہیں خاصی دیر سے معلوم ہوئی ہے؟ توقف سے وہ دوڑ کر ہم قدم ہوا۔ فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے تمہارا گھر پیچھے رہ گیا ہے، تمہیں ادھر دوڑ لگانی چاہیے۔ بنا قدم رکے دائیں ہاتھ سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتا وہ رکھائی سے بولا تھا، لیکن میں تو تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ پیر کے قریب آئے پتھر کو ٹھوکر مارتا ہوا وہ شانے اچکا گیا۔ شریف لوگ مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں۔ بیک وقت دونوں پیروں سے 2 پتھروں کو ٹھوکر مارتے ہوئے آگے نکل چکے۔ سفیان کی پشت اس نے فحاشائی نظروں سے گھورا۔ آج اتوار والے دن وہ قطعی نہیں چاہتا تھا کہ سفیان صاحب کچہری لگائیں، لیکن اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا تھا؟ یہاں تو وہی ہوتا ہے جو خدا کے بعد منظور ہے۔ اپنی نوعیت کے واحد ڈھیٹ سفیان سید ہوتا تھا۔ بالکل جانا بھی چاہیے بھائی، آخر نام سے ہی شریف ہیں وہ لوگ۔ بنا اپنی بچکانی حرکت ترک کیے وہ گردن ہلا کر متوقف ہوا۔ تم شریف نہیں ہو۔ عاشر کا غلفشار خون دگنا ہوا۔ جس کا جگری یار گبر سنگھ ہو، اسے شریف تو زمانہ کہہ نہیں سکتا۔ خود میں بھی اعلان خود کو حریف کہتا ہوں۔ اب زمانے بھر سے اختلاف کا رزق کون لے؟ دائیں پیر والے پتھر کو زور سے دور اچھال کر گویا سفیان صاحب نے خود کو مسلط پسند ثابت کیا تھا۔ وٹ گبر سنگھ؟ کون گبر سنگھ؟ اپنے گیٹ سے 4-5 قدم دوری پر عاشر جھٹکا کھا کر رکا تھا، ساتھ ہی بے حد اچنبے سے سنسان گلی میں نظر دوڑائی، جہاں زی-رو کے نام پر دور تک کتے بلی تک کا نام نشان نہیں تھا۔ آپ جناب ہیں مشہور زمانہ گبر سنگھ۔ دوسرے پتھر کو بھی دور اچھال کر محفوظ تاثر چہرے پر سجائے سفیان ایک جسم میں عاشر کے مقابل آیا تھا۔ زوجہ عاشر حسن نے آپ کی مزاج شریف کا باریک بینی سے تجزیہ کرنے کے بعد بڑی محبت اور چاہت سے آپ کا نام گبر سنگھ رکھا ہے۔ احتراماً سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے شاہی خبری کی طرح اطلاع گوش گزار کرتا وہ دانت دکھاتا سیدھا ہوا۔ اوہ، اور تم بے غیرتی کا عظیم نمونہ پیش کرتے ہوئے مجھے بتا رہے ہو؟ عاشر کا من کیا وہ سفیان کے سارے باہر کو برآمد دانت توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے ڈالے۔ آپ کے مزاج آتش کو ہوا دینے کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں صاحب عالم، لیکن ہمارے پاس
اختلاف و اعتراض کا کوئی ٹھوس تو کیا کمزور ترین پہلو بھی زیر غور نہیں تھا، کیونکہ آپ با اخلاق، مروت، حلیم و طبع، عالم پناہ کی شخصیت کے ہر پہلو سے ناجائز بخوبی آشنا ہیں۔ اسی بنا پر آپ نے ان بیچاری کو ٹھاکر سمجھ کر ان پر کتنے شعلہ برسائے ہوں گے۔ اس روز روشن کی طرح واضح حقیقت پر یقین کرنے کے لیے ہمیں کوئی تصدیق نامہ درکار نہیں، لہٰذا آپ ہمارے سامنے تو خود کو کوئی توب چیز ثابت کرنے کی ناکام کوشش کریں ہی نہیں۔ ظالم اہلیہ الہی لکھنوی شائستہ زبان میں تہذیب و اخلاق کی بھرپور پاسداری کرتے ہوئے جو سفیان نے ایک ہی بار میں خود کو کھا جانے والی نظروں سے گور رہے ہلاکو خان کو جتایا تھا، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ ہنکار بھر کے آگے بڑھ گیا۔ ویسے وہ تیرا نام گبر کی جگہ موگیمبو بھی رکھ سکتی تھی، لیکن تو خوش کہاں ہوتا ہے؟ پشت سے بانگ لگا کر رہی صحیح کسر پوری کرتا سفیان ہرگز نہیں بھولا تھا۔ جواباً ذرا نزلہ گیڑ مصون پر اترتے ہوئے اسے سفیان کی بتی سی کی طرح کھلا ہی چھوڑ تن کرتا وہ اندر بڑھ گیا تھا۔ بیٹا بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے۔ اس بریک فیل ٹرین کی صحیح سمت و رفتار کی تعین کے لیے میں نے بھی انجن پر بڑی کام کی پابندی بٹھائی ہے، بس ایک بار وہ قابو کر لے تجھے پھر لگ پتا جائے گا۔ اپنے دانتوں کی طرح سفیان گیٹ کو بند کرتا تصور میں عاشر سے مخاطب تھا۔ اللہ خیر۔ چھٹی والے دن صبح ہی صبح بڑی فرصت سے نازل ہوئے عذاب بخت کو باہر چھوڑ اس سے نبٹنے کا کوئی حل کرتا ہوا اندر آیا تو لاؤنج کا ناقابل یقین منظر دیکھ حیرت و بے یقینی کی زیادتی سے آنکھیں پورے حجم سے باہر ابل آئیں، گویا نور بصیرت اس شک و شبہ کا شکار ہو گئی۔ سامنے کا نظارہ تھا ہی ایسا، ہر صبح نیند کے غلبے میں اتوار کا راگ الاپنے والا مان صاحب آج اتوار والے دن نکو سے تیار حشش بشش تھے صفحے پر بجمان، نہ جانے کس لطیفے پر اس قدر فضا میں کھلکھلاہٹ کی گل پوشی کر رہے تھے۔ صبح عاشر کی چاندنی سے لٹک کر سوتی جاگتی کیفیت میں واش روم تک جانے والی، منتیں ترلے کرنے کے بعد سو نخرے دکھا کر برش کرنے والی ڈرامہ کوئین کی بھی سفید موتیاں باہر تھے۔ تضاد تبسم کے پھول نچھاور کرتی ہوئی دونوں کو فوق کی مدد سے کچھ کھلا رہی ازلی اول جلول حلیے میں بچوں سے بھی لیٹ اٹھنے والی وکیل صاحبہ بھی آج صبح ہی صبح چاند کو شرما رہی تھی۔ 100% میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اتنی ساری انقلابی تبدیلیاں بیک وقت دیکھ کر زور سے جھڑکتے واپس نظر سامنے کی جانب ڈالی، منظر ہنوز وہی تھا۔ اتوار والے دن وہ قصیدہ درس میں بیٹھ کر دیر سے گھر آتا تھا اور آ کر بچوں کے ساتھ خود بھی 10-11 بجے تک سو جاتا تھا، کیونکہ اتوار کے دن ناشتہ باہر سے آتا تھا۔ لیکن اب یہ سب دیکھ کر اسے لگ رہا تھا وہ آ کر نہیں سویا بلکہ مسجد سے ہی سو کر آیا ہے۔ نکل آؤ بہر حیرت سے تبدیلی نظام قدرت کا اہم جز ہے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ عقب سے آ کر زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اس کے خواب و حقیقت کی کشمکش دور کرتا سفیان خود بآواز بلند سلام جاڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام سفیان بھائی۔ امچا فوق نیچے رکھ کر خوش اخلاقی سے جواب دیتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ گڈ مارننگ سفیان ماموں۔ دونوں بھائی بہن پرجوش سے سفیان کی طرح لپکے۔ گڈ مارننگ مائی لو۔ سفیان نے جھک کر دونوں کو بازو میں بھر کر حسب عادت پیار کیا تھا۔ گڈ مارننگ ماپا۔ اندر آتے عاشر پر نظر پڑتے ہی دونوں سفیان کی باہوں سے نکل کر عاشر کی طرف یوں دوڑے جیسے برسوں بعد ملے ہوں۔ گڈ مارننگ۔ دونوں کے سروں پر مستفیض انداز میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ آرو کو بازو میں اٹھائے سنجیدہ تاثرات لیے صفحے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا لیں گے بھائی آپ، کافی یا چائے یا گرین ٹی؟ شرے لب و لہجے میں ہوئے میزبانہ سوال پر ضد کر رہی آرو کو اپنی ٹوپی پہنا رہے عاشر کی نظر لہجے بھر کے لیے قریب ہی مؤدب کھڑی وکیل صاحبہ کی سمت اٹھی۔ پیار سے آپ جو پلا دیں بھابھی، لیکن چائے سی اپنائیت ہونی چاہیے۔ جی میں چائے لاتی ہوں۔ پھر آپ دونوں کے لیے۔ سفیان کے
شریر انداز پر بے ساختہ مسکراتی ہوئی بنا عاشر سے پوچھنے کی زحمت اٹھائے وہ کچن کی سمت بڑھ گئی تھی۔ واہ محترمہ دکھا تو ایسے رہی ہیں جیسے سارا گھر انہوں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ وہ کلس کر زہر لب بڑبڑایا۔ کوئی اپنے مقروضوں کے محل سے نکل کر موقع دے تب وہ گھر سمیت کسی کو سنبھالے نا۔ یہاں تو لوگوں کے 1.5 انچ کی مسجد کے دیواروں ہی دیوار چین سے بلند ہے۔ جوابی خود کلامی کی خاصی اونچی ہوئی تھی۔ آپ سے نہیں کہا۔ تڑکتے بھڑکتے جواب پر عاشر نے اسے قہربار نظروں سے گھورا۔ نام تو شاہد میں نے بھی آپ کا نہیں لیا۔ تڑک کر جواب دیتا وہ عاشر کو تپا گیا تھا اور قبل اس کے عاشر کچھ کہتا رمشا ٹرے اٹھا کر چلی آئی۔ بھائی شوگر۔ سلیقے سے ٹرے درمیان رکھ کر اس نے سفیان سے پوچھا تھا۔ میری زبان کی مٹھاس کے حساب سے تو پورا شوگر ملنا نا کافی ہے، پر آپ 2 اسپون ڈال دیں۔ مسکراہٹ دبا کر برجستگی سے جس بات کا حوالہ دیا گیا تھا رمشا کے رخسار خجلت سے سرخ پڑے۔ لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن عاشر کی بے نیاز نظر شک و رخسار کو چھو آئی۔ ویسے بچوں، آپ لوگوں نے سفیان ماموں کو مس کیا؟ رمشا کے ہاتھ سے کپ تھامتے ہوئے سفیان بچے سے مخاطب ہوا۔ بہت پرجوش انداز میں باہیں پھیلا کر مقدار بتانے پر سفیان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ شوگر کچھ بے منور لوگوں کی صحبت اثر انداز نہیں ہو رہی۔ توقف سے سر اٹھا کر شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے سفیان نے صاف عاشر کو دکھانے سے اعتراض کیا تھا۔ البتہ عاشر نے خود کو چائے پیش کرتے ہوئے بے ساخت مسکرائی وکیل صاحبہ کو کڑی نظر کی حصار میں لیا۔ جب وہ پر حلوت تبسم اس کی طرف اچھلتی کپ تھما کر بڑے حق سے اس کے پہلو میں جلوہ افروز ہوئی۔ آپ جچتے ہیں ایسے پہلو میں جیسے دریا میں اترا سرخ بلال۔ استحقاق بری کارروائی کے نتیجے میں سینے میں متحرک گوشت کے لوتھڑے میں واضح ہلچل ہوئی تھی، جو یقیناً سانسوں میں اتری بینی سی شیمپو اور کنڈیشنر کی محصور کن خوشبو کی شرارت تھی۔ فلفور کیفیت پر قابو پانے کی بڑبڑاہٹ میں بڑا گونج بننے کی وجہ سے منہ تو چل ہی ساتھ ہی زبردست قسم گلے میں پھندا بھی لگا۔ نتیجتاً کپ سامنے رکھ کر وہ زور زور سے کھانسنا شروع ہو گیا تھا۔ حوصلہ بھائی۔ سفیان اٹھ کر اس کے پیٹھ چلانے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ متفکر سی پانی کا گلاس بڑھا رہی رمشا سے وہ نامحسوس انداز میں فاصلہ پر ہوا تھا۔ ماپا آر یو اوکے؟ عاشر کی آنکھوں سے نکل آئے پانی کو صاف کرتے آر کے ہونٹ لٹکے۔ بالکل۔ اس فکر پر عاشر پانی بھری آنکھوں سے مسکراتا رمشا کو نظر چرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ویسے تجھے پھندا لگا کیسے؟ دھیان کہاں تھا تیرا؟ یا پھر چائے اتنی مزے کی تھی کہ ایک ہی گھونٹ میں اپنی جگہ واپس بیٹھتے سفیان کی شرارتی پٹکی ٹرپ کیسا رہا؟ مزید سفیان صاحب کی گلفشانیوں سے اعتراض کے لیے عاشر نے کڑی تنبیہ نظروں کی گرفت میں لے کر موضوع بدلا تو مزید ٹانگ کھینچنے کی خواہش کے باوجود ہلکو خان کے تیور دیکھ اسے لائن پر آنا پڑا۔ رمشا بھی ذرا فاصلے پر ہو کر پلیٹ واپس گود میں رکھ کر واپس دونوں بچوں کو فروٹس کھلانے لگی تھی۔ ویسے بھابھی، صبح ہی صبح لوگوں کے مزاج پر گزرنے کے باوجود میں یہاں نازل اس لیے ہوا تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ آج آپ لوگوں کا لنچ ہماری طرف ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر سفیان کشیدہ لوگوں پر دباؤ بڑھا کر رمشا سے مخاطب ہوا تھا۔ اور آپ لے کر آ جائیے گا بھابھی کو جلدی سے۔ عاشر کے ماتھے پر نمودار ہوئی سلوٹوں کو دیکھ احسان کرنے کے انداز میں اسے حکم ملا۔ کیوں آپ کا یا آ کے بھابھی کا شوفر لگا ہو؟ بچہ سمیت محترمہ کو بھی کھی کرتا دیکھ عاشر تپا۔ میں ہاں کہ بھی دوں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ دیدہ دلیری سے چیلنج کر کے قہقہ لگاتا وہ جلدی سے بھاگا تھا۔ واٹس ایپ پر کچھ بھیجا ہے، دیکھ لینا، شاید عقل کی بتی جل جائے۔ داخلی دروازہ عبور کرتا وہ قہقہ کے درمیان زور سے بولا۔ آپ لوگوں کے بڑے دان نکل رہے ہیں، ہم فروٹ کھا رہے ہیں، آ جاؤ مان، آپ کی باری ہے۔ توپوں کا رخ اپنی طرف ہوتے ہی تینوں صاف پہلو بچ گئے۔ تینوں کو گھور کر عاشر نے ریسنٹ واٹس ایپ نوٹیفیکیشن آن کیا تو اسکرین کا احاطہ
किए تصویر کو دیکھ آپ ماتھے کی سلوٹیں آنکھ کے بھر میں غائب ہوئی اور ان کی جگہ ایک عجیب سی کیفیت نے لے لی۔ اسکرین پر روشن تصویر ابھی کی ہی تھی۔ آرو اس کی گود میں کھلکھلا رہی تھی اور وہ کپ لبوں سے لگائے کن آنکھوں سے ذرا فاصلہ بیٹھی رمشا کو دیکھ رہا تھا جو خود سے لگ کر بیٹھے مان کے منہ میں پھونک ڈالتی نچلا لب دبائے شاید مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ دس از کالڈ کمپلیٹ ہیپی اینڈ بیوٹیفل فیملی۔ نیچے خوبصورت الفاظ درج تھے۔ پاگل ہو گیا ہے یہ۔ چند ساتھ عجیب نظروں سے اسکرین کو گھورتا ہوا وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس ایک تصویر سے دل و دماغ کے درمیان چڑھی عجیب سرد جنگ سے کتنی ہی دیر نمبر آزما رہنے کے بعد مشکل سے سر جھٹک کر وہ سونے میں کامیاب ہوا ہی تھا کہ دونوں چوزے جان پر سوار ہو گئے کہ سفیان ماموں کے پاس جانے کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ یار 3 گھر چھوڑ کر تو تمہارے سفیان ماموں کا وائٹ ہاؤس ہے، کوئی دوسرے سیارے پر تو جانا نہیں۔ سونے دو مجھے۔ عاشر جھجلا کر تھوڑا سا اٹھا کیونکہ آرو اس کے سینے پر اور مان اس کے ٹانگوں پر بیٹھا تھا۔ ماپا آرو کے بال بنانے ہیں۔ آرو اپنے گنگریلے الجھے بال مٹھی میں لیتی روحان سی ہوئی۔ بنا دوں گا بیٹا، ماپا روز 2 منٹ میں بناتے ہیں نا۔ بنا آنکھیں کھولے اس کے بال سہلاتا عاشر ملتجی ہوا۔ ماپا مان کو بیلٹ نہیں مل رہی، اٹھ جائے نا۔ ٹانگوں کو کھینچتے ہوئے مان نے اپنی تان کھینچی۔ برخودار تمہاری کمر ہی کتنی ہے جو تمہیں بیلٹ لگانا ہے۔ عاشر کا من کیا اپنا بال نوچ لے۔ ان کی کمر پر پینٹ ٹک نہیں رہی اس لیے وہ بیلٹ مانگ رہے ہیں۔ خاموشی سے سب دیکھ رہی رمشا کو مان کی اتری شکل دیکھ مداخلت کرنی ہی پڑی۔ تیسری آواز پر اب کی باضابط عاشر کو نیند سے بوجھل آنکھوں کو جبراً واک کر کے آواز کی سمت دیکھنا پڑا جہاں وہ ڈریسنگ کے مقابل اپنے بال سلجھاتی اسے ہی آئینے سے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ فرائض انجام کیوں نہیں دیتی وکیل صاحبہ؟ آرو کو اتار کر سائیڈ پر بٹھاتا پیر نزدیک لے کر مان کو بھی قریب سائیڈ پر بٹھا کر بیک گراؤنڈ سے پشت کھا کر براہ راست سوال داغا گیا۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن آرو کی ضد ہے کہ انہیں اپنے ماپا سے ہی بال بنانے ہیں اور مان کا کہنا ہے آپ نے سٹار والا بیڈ کہیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے گنوا دیا ہے۔ سو میں ہیلپ لیس ہوں۔ ناخن سی مل کھاتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیستی وہ ادائیں بے نیازی سے پلک چپکا کر بولی بہت خوب۔ متاثر کن انداز میں سر کو چٹکتا وہ آرو کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے پونی بنانے لگا تھا۔ حسب منشا اس کے نوڈل جیسے بالوں کی خوبصورت ہائی پونی بنا کر کبرڈ سے بیلٹ نکال کر مان کو تھماتا وہ واپس سونے کی کر رہا تھا کہ بیویانہ انداز میں مخاطب کیا گیا۔ آپ بھی جلدی سے چینج کر لیں، صبا بابی کی کئی کال آ چکی ہیں، انہوں نے جلدی آنے کے لیے کہا ہے، ہم تو تیار ہو گئے ہیں، آپ ہی کو دیر ہے۔ مان کو بیلٹ لگاتی وہ سیدھا بنا نظر ملائے بولی۔ عاشر سر سانس فضا کے سپرد کرتا اپنے کپڑے لے کر واش میں جا گھسا۔ 20 سے 25 منٹ میں وہ جب باس لے کر مرطوب بالوں کو رگڑتا ہوا باہر آیا تو وکیل صاحبہ ہنوز اپنے گیسوں سے الجھی ہوئی تھی۔ دیر شاید مجھے ہی تھی۔ مان کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر سپرے کرتا ہوا وہ طنزا اونچا بڑبڑایا، یہ سلجھ نہیں رہے تو میری کیا غلطی ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ تو ان الجھی وادی کو آباد کیوں کر رکھا ہے؟ خاندانی ہے، شوقیہ نہیں رکھا۔ پہلے ہی سے پریشان رمشا کی جھنجھلاہٹ پہ درپا طنز پر دو چند ہوئی۔ ماپا دلہن ماما کو بھی آرو جیسی پونی بنا دینا۔ آپس میں الجھے دونوں آرو کی انوکھی فرمائش پر بن چکائے۔ نہیں ماپا، آرو سے اچھی بنائیے گا۔ آرو کی پونی کھینچ کر مان نے اضافی ٹکڑا لگایا۔ نہیں ماپا، آرو جیسی بنانا۔ گود میں موجود کشن مان پر اچھال کر وہ عاشر کا بازو ہلاتی زور ڈال کر بولی، ماپا اچھی بنائیں گے؟ اسے چڑھاتا ہوا مان خود آ کر ہونک رمشا کے پہلو میں کھڑا ہوا۔ مان آیا میں۔ بچوں لڑو نہیں، ہم نہیں، دونوں یہ بڑی ہیں، خود اپنا گھونسلہ، میرا مطلب ہے بال بنا لیں گی۔ دونوں کی تکرار پر فل اسٹاپ لگانے کے چکر میں عاشر کی اپنی زبان پھسلی۔ ہاں بچوں میں اپنے بال بنا لوں گی۔ رمشا چبا کر بولی، ماپا آرو بھی بڑا بچہ ہے۔ آرو کا اپنا ہی اعتراض تھا۔ تم پدی ہو۔ مان ہنسا۔ ماپا آرو چیخی،
اب آواز نہ آئے دونوں کی۔ عاشر دونوں کے درمیان حائل ہوا اور میں ان کے بال بنا دوں گا اور آرو جیسے ہی بناؤں گا۔ آرو کو منہ کھولتا دیکھ عاشر تیزی سے بولا، اب دونوں جاؤ، شرافت سے اوپر بیٹھو۔ عاشر کے اشارے پر دونوں شرافت سے بیڈ کی طرف مڑے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گی۔ تیزی سے برش اٹھا کر رمشا پیچھے کھسکی۔ ضرورت کے تحت نہیں، بچوں کی خاطر، کیونکہ اول تو اپنے بچوں کی معصوم خواہش رد کرنا مجھے سخت ناپسند ہے، دوسرا ان دونوں کی تکرار کا یہی واحد حل ہے، ورنہ آپ کی غصوں سے الجھنے کی میری کوئی دلی منشا نہیں ہے۔ سرحد سے برش تھام کر وہ سد پن سے گویا ہوا، آپ ہمہ وقت مرچیں کیوں چباتے رہتے ہیں؟ گال کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کر اشتیاق سے انہیں دیکھ رہے بچوں کو دیکھ وہ مرتا کیا نہ کرتا۔ مصداق آ کر ٹیبل پر بیٹھتی دبی آواز میں شکی ہوئی جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔